پڑھ کے بڑا کنفیوز ہو رہا ہوں کہ ایک جگہ قسمیں کھا رہے ہیں میں نہیں ہوں یار, میں مجھے چھوڑ دو, میں محدث ہوں, میں نبی نہیں ہوں. دوسری جگہ کہہ رہے ہیں ہم رسول اور نبی ہیں, وچ یو کین سی آن دا اسکرین. یہ ان کی تحریر ہے. آئیے پھر اس کے اوپر اب کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور جو آج کا جو ٹائٹل کوشچن کہہ لیں آپ, ٹاپک کہہ لیں, وہ یہی ہے. اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے, آپ کا کوئی سوال ہو آپ نے کرنا ہے, لنک آپ کو نیچے دے دیا گیا ہے, اس کے اوپر جوائن کر لیجئے. اگر آپ احمدی ہیں آئیے ذرا پرائیویٹ چیٹ میں بتائیے, آپ کو پہلے موقع دیا جائے گا بڑے پیار سے, احترام سے, اور آپ سے ایکسپیکٹ بھی کیا جائے گا کہ آپ وہی جو رسپیکٹ آپ کو دی جائے وہ آپ اس کا اظہار بھی کریں جب آپ کو کال کا موقع دیا جائے. وہ ایسے کہ کال کا ٹائم ہوتا ہے 2 منٹ, اسی کے اندر رہ کے آپ نے بات کرنی ہے اور اپنا سوال کرنا ہے, یا پھر جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا آپ کہہ دیں کہ جی اچھا شیخ صاحب آپ یہ غلط سمجھے ہیں, اس کا صحیح مطلب ہے. تقریر جو ہے نا وہ الاؤ نہیں کی جائے گی معذرت کے ساتھ, ود ڈیو ریسپیکٹ. میں یہ پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اگر آپ چاہیں کہ آپ بیٹھ کے کسی قسم کا پروپیگنڈا یا ایسی کچھ کریں, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیڈ ہوتے ہیں اور ان کا یہی کام ہوتا ہے, انہوں نے حاضری لگانی ہوتی ہے, میں اس کو ذرا بھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ رہا جناب لنک نیچے کمنٹ سیکشن میں, فیس بک پہ بھی دیا جا چکا ہے, اور باقی دونوں چینلز کے اوپر بھی آپ لوگ جلدی سے جوائن کر لیجئے. آئیے اپنا نام بتائیے, اس کے بعد اپنا سوال بتائیے اور بات شروع کرتے ہیں. پہلے ہمارے ساتھ کالر رفاقت احمد صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے اور کیا سوال آپ؟ خاکسار رفاقت احمد, احمدی مومن مسلم. جی رفاقت صاحب کیا سوال ہے آپ کا آج؟ سوال سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے شیخ صاحب نے فرمایا اب وہ حوالے دے رہے ہیں, تو میں صرف ایک ہی بات آج کہوں گا کہ یہ حوالہ مجھے, میں جب سوال میں بس سوال ہی کر رہا ہوں, سوال ہی کر رہا ہوں, برائے کرم اسے غور سے اگر سنیں گے تو میں پھر آگے بڑھتا ہوں, نہیں تو میں پھر اتر جاتا ہوں واپس چلے. کون سا سوال آپ کی مرضی ہے, جی کون سا حوالہ آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ جی ایک سیکنڈ, یہ حوالے جی 55 سال سے یاد کیے ہوئے ہیں, حفظ ہیں. اچھا نہیں اچھا چھوڑیں اس کو, بتائیں کیا کہہ رہے ہیں. باسط سماٹری صاحب کے سامنے انہوں نے یہ حوالے پیش کیے مجھے, یہی جو آپ پیش کر رہے ہیں کتنے دنوں سے. آپ کس پہ بات تو اس کرنا کا چاہ رہے ہیں؟ جواب میں نے باسط سماٹری صاحب کو جو جواب دیا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہاں پہ بتائیں کس پہ بات کرنا چاہ رہے جی ہیں. حوالہ یہ ہے کہ 40 کا جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے وہ آپ نے قطر و بیونت کی ہے. اس میں یہ ہے کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں. استغفر اللہ, کہاں کیا ہے میرے زمانے کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں. اور بات سنیں, حاشیہ پڑھیں اس کا کہ یہاں اوامر و نواہی بطور تجدید کے ہیں. میں نے چیلنج کیا باسط سماٹری صاحب کو کہ لا یہ پورا والا پڑھا, اب تو فوت ہو گئے ہیں وہ, اللہ کو جواب دیا ہوگا انہوں نے. جزاک اللہ, میں نے یہی کہنا تھا. تھینک یو چلیں ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو. چلیں جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ جی. یہ رفاقت صاحب ہیں جی, وہ آتے ہیں بیچارے بس اپنی وہ کرا کے چلے جاتے ہیں. اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ میں یہ سمجھ لیں تو وہ زیادہ بات کر سکتے ہیں. کہ یہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی نا کہ آپ کا جو موڈ ہے نا, طریقہ کار جو ہے نا, وہ تان و تشیح کا یا بحث کا نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, میں راحت صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کی تھوڑی سی مدد نہیں, وہ چلے گئے ہیں شیخ صاحب, وہ اپنی بات کر کے فوری چلے جاتے ہیں, اگلے کی نہیں سنتے. حالانکہ میں ان کی ہیلپ کرنے لگا ہوں کہ آپ اس میں کہہ سکتے ہیں جی آپ نے ایک حوالہ جو ہے وہ غلط دیا یا مکمل نہیں دیا, نامکمل. پھر لازمی بات ہے کہ آپ کو موقع ملے گا اور آپ سے بات ہوگی جی ہاں کیا ہے, اور ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اوکے آپ کی چیز آ گئی, نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ایسا دیا گیا تو کیوں دیا گیا, اور اگر یہ غلط دیا گیا تو اس کی معذرت آ جائے گی آپ کے لیے. جب وہ ایک ساس بہو والی لڑائی شروع کر دیتے ہیں نا, تو یہ طریق جو ہے نا, یہ انداز, وہ مطلب کسی لحاظ سے بھی شائستہ نہیں ہوتا. تھینک یو جی. جزاک اللہ. اور اس میں خود نمائی کا جو پہلو ہے نا کہ میں نے فلاں کو کہا, میں نے فلاں کو جواب دیا. میاں آپ بے شک اپنے گھر میں چیمپئن ہوں گے, لیکن یہاں میں تو بڑا سادہ انسان بن کے بیٹھا ہوں. شیخ صاحب بھی ایک عام آدمی, بندے کے پتر بن کے ہم سب بیٹھے ہیں. آپ سے وہ چیز نہیں ہوتی ہے,
اب پتہ نہیں اپنے آپ کو کیوں ایسے. تو ٹھیک ہے یہ کرتے رہیں میرے لیے. آپ جس کے کالر ہیں آئیے, باقی بھی کالر ہیں جو قابل احترام ہیں. نور الدین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. نور الدین صاحب کیا سوال آپ کا, یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام فاروق صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا موقع فراہم کرنے کا. شیخ صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, تھینک یو سو مچ, پہلے سے بہتر ہوں الحمدللہ. شیخ صاحب ہم سب آپ کی صحتیابی کے لیے دعا گو, بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزا دے. اور ہمیں قوی امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ دن دیکھیں گے جب تخت گرائے جائیں گے اور تاج اچھالے جائیں گے. وہ وقت بہت قریب آج پہنچا ہے جب جبری چندہ خوری بند ہوگی اور قبر فروشی کی تجارت ختم ہوگی. انشاءاللہ. آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے مرزا صاحب کی نبوت کے بارے میں. میں اس بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ کرشن بھگوان کی جنماشٹمی کرشن بھگوان کی پیدائش کا دن ہے جو چند روز پہلے گزرا ہے. اور کرشن بھگوان جو ہے وشنو بھگوان کے اوتار تھے, اور کرشن بھگوان کے اوتار جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی بھگوان صاحب تھے, کیونکہ بھگوان مرزا صاحب کا یہ دعویٰ 1902 کے الہام اور ان کے رویا کے ذریعے انہیں آگاہی ہوئی یا انہیں انکشاف ہوا کہ وہ نورالدین صاحب مدد کے 2 ساتھ آپ نومبر کی آواز 1904 کو سیالکوٹ کے مجمع میں اس کا اعلان انہوں نے کیا, اور تحریری طور پر سر آپ کی آواز نا اصل میں کٹ رہی ہے, یا تو کیمرہ بند کر دیں, روحانی خزائن کی جلد 20 صفحہ 218. چلو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز کٹ رہی ہے آپ کی, کٹ رہی ہے. اسکرین بھی آپ کی میرے پاس تو سٹک ہے, پتہ نہیں شیخ صاحب کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں. نہیں میرے پاس بھی سٹک ہے. آپ کائنڈلی ایک کیمرہ بند کر دیں. نورالدین صاحب دوبارہ آ جائیے اگر آواز سن رہے ہیں. دوبارہ آ جائیے گا, آپ اس کو ریفریش کریں ایک دفعہ, اس کو ذرا چھوڑیں اور انٹرنیٹ کا کچھ چیک کریں, دوبارہ آ جائیں. میں آپ کو واپس لیتا ہوں. شکیل احمد صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے. کیا انہوں نے اپنی امت کے لیے کوئی ایسی چیزیں حلال کی ہیں جو امت شریعت محمدی میں حرام تھی, یا اس میں حلال تھی تو انہوں نے حلال کی ہوں؟ ایسا کوئی انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں لکھا ہے اپنی امت کے لیے؟ آپ کا سوال جو ہے نا, یقین کریں کہ دل کرتا ہے کہ کسی ان کے وہ خیر ایک ہی ہیں, اور وہ ہیں مبشر کالوں صاحب جو مفتی ہیں, ان کے مفتی اعظم جو ہیں, جو ان کے سامنے رکھا جائے تو وہ اگر نہیں کوئی لکھا تو وہ بھی مطلب ایجاد کر کے دے دیں گے, نہ ہوا تو کم از کم نکال لیں گے کہیں نہ کہیں سے. جیسے کاپی الہامات کی ہے نا, تو اس میں کوئی نہ کوئی مرزا صاحب کی وہی نکل آتی ہے, کوئی الہام نکل آتا ہے. یہ دیکھیں کہ جو چیز قرآن کے اندر نہیں وہ انہوں نے لازم ضرور کر دی ہے. قرآن جو ہے وہ جو مالی امور کے اوپر مطلب اسلامی ریاست کو جس طرح سے قرآن چلاتا ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہے. انہوں نے اس کے بالمقابل اپنے پاس سے چندے کا نظام جاری کیا. دوسرے نمبر پہ قرآن جو ہے وہ مطلب اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ نے
کوئی رشتہ ازدواج قائم کرنا ہے تو آپ صاحب کتاب سے شادی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کی اجازت اپنے ہاتھ میں رکھی کہ نہیں، ہم سے پوچھو، بالکل اسی طرح کہ اگر کسی حدیث کے بارے میں کوئی بات آئے تو وہ حدیث جو ہے جب معرض قرآن نہ ہو، مطلب قرآن سے تو وہ ٹکراتی نہ ہو اور میری وحی کے مطابق ہو، ایک نیا کرائٹیریا دے دیا، ایک نیا اصول دے دیا، ایک نیا قانون دے دیا۔ ورنہ میں آپ سے عرض کروں مرزا صاحب کی شریعت اور مرزا صاحب کے فقہ کے علم کا یہ حال تھا کہ مرزا صاحب حکیم نور الدین سے پوچھ کے فیصلہ کیا کرتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتا دیجئے کہ اس بارے میں اسلامی فقہ کیا کہتا ہے۔ کتابوں کے اندر ہے ان کا اپنا علم یہ تھا کہ فقہ کے بارے میں موصوف مطلب حکیم نور الدین سے معاونت لیا کرتے تھے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جی معاذ اللہ رسول اللہ کسی سے رسول اللہ جو منبع ہیں اس چیز کے صلی اللہ، آپ باقاعدہ اس لیول پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آیا ہوں، جیسے ابھی یہ صاحب جو آئے تھے رفاقت، وہ کہہ کے گئے جی کہ جی میں اسی حوالے کے تجدید کے لیے، تو اس کا مطلب آپ کے علم میں ساری چیز، آپ کو تو یہ مرزا صاحب کو نہیں پتا تھا کہ فلاں کی شادی فلاں سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ سلسلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے باقاعدہ طور پہ، اب ان کے مزے کی بات ہے کہ ان کی شرائط بیعت میں سے وہ شرط جو ہے وہ حذف کر لی گئی ہے، اس کو ختم کر دیا گیا، ورنہ مرزا صاحب نے تو یہ لازم رکھا تھا یہ چیز، اللہ تعالیٰ اپنے سوائے جو شخص اسلام قبول کر لے اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ لیکن انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ پہ سرکار برطانیہ کی اطاعت لازم قرار دے دی تھی۔ انہوں نے کیا بھی ہے، انہوں نے چیزیں نکالی بھی ہیں، بالکل یہ صاحب شریعت اس حوالے سے اپنے آپ میں بنتے ہیں۔ جی تھینک یو، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ وی ہیو اسلام اللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جی مرزا صاحب کے فیملی کے غلاموں کے لیے ہدایت کی دعا۔ اچھا، میرا سوال شیخ صاحب سے یہ ہے کہ ایک اپنا کتاب میں نا انہوں نے لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب نے پرمیشور کو نا، مطلب آریوں کا جو بادشاہ لکھا تھا، پرمیشور کو گالیاں دی ہوئی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف خود رودر گوپال بھی بن رہے ہیں اور کرشن بھی بن رہے ہیں۔ کیا یہ انہی دنوں کی بات تو نہیں جن دنوں میں یہ خود اس شعر کو لکھ رہے تھے، کرمے خاکی والے شعر کو؟ بہت شکریہ۔ اب میں کچھ نہیں اس بارے میں، یقین کریں میں تو کوئی خیال بھی نہیں ظاہر کر سکتا، کیونکہ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے، میں اس معاملے میں چاہے مجھے کوئی کم علم کہہ دے یا مجھے کوئی بھی نام دے دے، جس چیز کو میں نہیں جانتا میں اس پہ قیاس بھی نہیں کرتا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شیخ صاحب۔ اچھا، نور الدین احمد صاحب ہمارے ساتھ واپس موجود ہیں۔ جی نور الدین احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام فاروق صاحب، شکریہ آپ کا کہ دوبارہ موقع فراہم کرنے کا۔ میں بات کو وہیں سے آغاز کرتا ہوں کہ میں شیخ صاحب آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں اور آپ سے اس کی جو ہے ہدایت کا طالب ہوں کہ جنماشٹمی کے روز پہلے گزری ہے جو کرشن بھگوان کا جنم دن تھا۔ میں پہلے بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ کرشن بھگوان جو ہے وہ وشنو بھگوان کے اوتار تھے، اور کرشن بھگوان کے اوتار جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی بھگوان یہ تھے۔ انہوں نے یہ دعویٰ 1902 میں جو ہے ان کو الہام اور رویا کے ذریعے اس بات کے انکشاف ہوا کہ وہ کرشن بھگوان کے اوتار ہیں۔ 2 نومبر 1904 کو سیالکوٹ کے ایک مجمع انہوں نے اس کا اعلان کیا۔ یہ تحریری طور پر لیکچر سیالکوٹ کے نام سے موسوم ہے،
اور روحانی خزائن کی جلد 20 کے صفحہ 228 پر یہ تحریر ہے. بالکل صحیح. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کے یہ جتنے دوسرے دعوے ہیں ان کے مجدد ہونے کے، مہدی ہونے کے، مسیح ہونے کے، ذلی نبی ہونے کے، بروزی نبی ہونے کے، شرعی نبی ہونے کے، غیر شرعی نبی ہونے کے، یہ سب کرشن اوتار کے دعوے سے پہلے کے دعوے ہیں. گویا نبوت کا دعویٰ بھی کرشن اوتار کے دعوے سے فروتر اور کمتر درجے کا ہے. مرزا صاحب کی اپنی تجویز کے مطابق سب سے اونچا مقام اور مرتبہ کرشن اوتار ہونے کا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اعتبار شروع اور درمیان کا نہیں ہوتا، آخر کا ہوتا ہے. جیسا کہ مرزا قادیانی صاحب نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے. ان کی کتاب ہے صد وچن، روحانی خزائن کی جلد 10 صفحہ 215 پر فرماتے ہیں آخری عمر کے قول و فعل قابل اعتبار ہیں اور اس کے مخالف سب ردی ہیں. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، آخری عمر کے قول و فعل قابل اعتبار ہیں اور اس کے مخالف سب ردی ہیں. مرزا صاحب کی خود اپنی تجویز اور اپنے فیصلے کے مطابق ان کے نبوت کے دعوے، ان کے مسیحت کے دعوے، ان کے مہدیت کے دعوے سب ردی ہیں. سچا دعویٰ آخری دعویٰ کرشن اوتار ہونے کا دعویٰ ہے. میں جو چیز کہنا چاہوں گا یہاں پر وہ ہے کہ پیغام حیات جادواں تھا ہر نغمہ کرشن بانسری کا. کرشن کی جنماشٹمی گزر گئی، اس کے بعد دوسرا تہوار ہوتا ہے دہی ہانڈی کا تہوار. دہی ہانڈی کے تہوار کو نہ منانے کی سبب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہانڈی تو بھارے چوراہے میں شیخ صاحب نے پھوڑ دی ہے، تو وہ دہی ہانڈی کا تہوار کیسے منائے؟ بات تو سمجھ میں آ گئی. لیکن رہ گیا جو جنماشٹمی کا تہوار ہے، وہ کرشن اوتار کے جو پیروکار تھے وہ تو منتظر تھے کہ جنماشٹمی کے دن ان کی توقع تھی کہ ان کی عبادت گاہوں سے گھنٹے بجیں گے، سنگ پھونکے جائیں گے، بھجن ہوگی، کیرتن ہوگی، کرشن کی بانسری بجے گی، رادھا کا درشن ہوگا. لیکن شیخ صاحب ایسا تو کچھ نہیں ہوا. اور ان کی مایوسی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب گرو مہاجن جو ہے، جو ان کے اس وقت بلکہ میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ گرو مہاجن جو ہے انہوں نے نہ بھجن گایا نہ کیرتن گایا. اب ان کے پیروکار جو تھے ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا مرزا قادیانی صاحب کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا؟ اگر جھوٹا تھا تو پھر جو ہے ہم کیوں نہیں جو ہے یہ جو ان کے ماننے والے ہیں کیوں نہیں اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ وہ کاذب تھے، وہ مفتری تھے، وہ دجال تھے. اور اگر ان کا دعویٰ سچا تھا تو پھر کرشن اوتار کے پیروکار جو ہے وغیرہ جو ہے وہ ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. نہیں میری بات مکمل ہونے دیں. مکمل ہونے دیں. اگر یہ دعویٰ سچا تھا تو پھر جو ہے ہم اپنی شناخت مسلمان کے طور پر کیوں کرواتے ہیں؟ سوال ہے کہ یہ سوال ہے ان بیچارے پیروکاروں کا جو کرشن کے اوتار کے پیروکار ہیں. کیا ان کو یہ سوال کا جواب مل سکے گا؟ یا تو وہ اقرار کریں کہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا اور ان کو مفتری قرار دے، اور یا پھر اقرار کریں کہ ان کا دعویٰ سچا تھا اور جو ہے پھر جو ہے مسلمان کا دعویٰ کرنا بند کرے. ٹھیک، جزاک اللہ نور الدین صاحب، بہت شکریہ. نور الدین صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی، تھینک یو سو مچ. میں یہاں پہ مطلب اس کا جواب تو جو ہے بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال رکھا، اور آئی وش کہ کوئی معلم مربی یا جو آپ نے ان کے موجودہ گدی نشین کو کہا ہے کہ ان کو چاہیے تھا اس پہ، تو وہ اپنے کسی سرمن میں دے دے. لیکن آپ کے لیے میں ایک چیز عرض کر دوں تھوڑی سی.
موصوف غلام احمد قادیانی کی نسبت ایک بہت بہتر انداز میں سکھوں کے اندر ایک تحریک ہے، بالکل اسی طرح بہن ہی اس کے پیرلل ہے احمدیہ کلٹ کے، وہ ہے نرنکاری تحریک۔ یہ تین تحریکیں بہائی، سکھوں کے اندر نرنکاری اور مسلمانوں کے اندر یہ احمدیہ، یہ بیک وقت تھوڑے تھوڑے عرصے سے ایک ہی زمانے میں یہ شروع ہوئیں۔ اب جو نرنکاری تحریک تھی اس کے بابا اوتار سنگھ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں بالکل جیسے موصوف غلام احمد قادیانی نے، انہوں نے بھی کہا میں سب کے لیے ہوں، لیکن ایک چیز انہوں نے بڑی خوبصورت رکھی، وہ خوبصورت چیز یہ رکھی کہ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی اپنا دھرم چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان رہیے، آپ ہندو ہیں، آپ ہندو رہیے، آپ سکھ ہیں، عیسائی ہیں، آپ وہی رہیں، سارا کچھ وہی۔ مزے کی بات میں آپ کو نور الدین صاحب یہ عرض کر دوں کہ وہ نرنکاری تحریک جو ہے آج ان کا بھی گریٹ گرینڈ سن جو ہے نا وہ کر رہا ہے، بلکہ اس کی میرا خیال میں نے سنا تھا کہ بابا ہردیو سنگھ، مطلب میں پرسنلی ملا ہوا ہوں اس شخص سے، ہردیو سنگھ سے، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، جیسے ان کا ہے نا لو فار آل اور ہیٹڈ فار نم انہوں نے بنایا ہوا ہے، انہوں نے بھی اپنا ایک سلوگن بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے ایسے ہاتھ کر کے نا جی ایسے مطلب ایک اوپر نیچے کر کے، تو اس کے اندر گلوب رکھا ہوا ہے، اس کے اندر گلوب رکھا ہوا دنیا کا نقشہ، اور سلوگن دیا ہوا ہے ریلیجن یونائٹس ناٹ ڈیوائڈس، کہ جو مذہب ہے یہ جو ہے یہ اکٹھا کرتا ہے، یہ توڑتا یا بکھیرتا نہیں ہے۔ میں نے ان کے سماگم مطلب یہ جو جلسے ہوتے ہیں میں نے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں ان کے، اب وہ شخص باقاعدہ طور کے اوپر اس چیز کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے، لیکن مرزا غلام احمد جو تھے انہوں نے اپنے لیے یہ کرنے کو صرف یہ چیز رکھتے ہوئے، آپ کا سوال اپنی جگہ پہ ان کے لیے بالکل ویلڈ ہے، لیکن میں ان کی ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے کہ چونکہ اسلام جو ہے، رسول اللہ جو ہیں، یہ بالکل لاسٹ اور فائنل چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اسی پہ رہوں کہ ساری دنیا اس کی طرف آئے۔ وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے سکھ ازم کی صرف 500 سال تقریباً عمر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں سب سے پیچھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ سب کے ساتھ جانے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی ہے کہ بجائے اس کو میں اپنی طرف لے کے آؤں، میں سب کو کہوں کہ آپ اپنے پاس رہو، میں جو سب کے لیے ایک پیغام لے کے آیا ہوں اکٹھا کرنے کا، بس آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ آج دنیا کے بالکل ان کے بالمقابل ان کے بھی اسی طرح جلسے ہوتے ہیں۔ یہ جو ان کے گولڈن ٹیمپل پہ ہوا تھا، یہ بھنڈرا والا جو کیس ہے، اس میں دیکھیں نرنکاری باقاعدہ طور پہ، اور وہ کہتے ہیں جی کوئی تلوار نہیں، ان کا بھی یہی بلیف ہے، سکھ عام کمیونٹی کا بلیف ہے کہ گرنتھ صاحب ہمارے ہیں، لیکن ان کا یہ ہے کہ نہیں، گرو آ سکتا ہے، اوتار آ سکتا ہے، گرو آ سکتا ہے، جس طرح یہ کرتے ہیں بالکل پیرلل چل رہی ہے وہ چیز۔ سو نور الدین صاحب آپ کا سوال ان کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے طور پہ یہ آپ کو جواب دیں، ہمارے پاس آ کے دینا چاہیں آپ کو ایڈریس کر کے، دے آر موسٹ ویلکم احمدیز، لیکن جو آپ کے ساتھ آئیں تقریر کے ساتھ نہیں۔ جی جزاک اللہ شیخ صاحب، یہ خواہش اللہ کرے کبھی آپ کی پوری ہو جائے۔ آئیے جناب نیکسٹ کالر، ہمبل پرسن۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، کون صاحب کہاں سے اور سوال کیا؟ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو ہمارے عہدے دار، مطلب میں احمدی ہوں، جی تو اگر ہمارے عہدے داروں کو چھوڑ کے کو بھول کے اگر عام احمدیوں کو سوچا جائے، تو آپ کا اس بارے میں کیا سجیشن ہے؟ کیونکہ آپ ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ پہلے احمدی تھے اور اب نہیں ہیں، تو آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے کہ مسلمانوں کی یونٹی کے لیے اور پاکستان کی یونٹی کے لیے یہ جو لا ہے ہمارے اگینسٹ، یہ اگر ختم ہو جائے
اور ہمیں کافر کہنے کی بجائے ہم بھی مین فولڈ میں آ جائیں اور یونائٹڈ ہو جائیں، اور پاکستان کے لیے بھی میرے حساب سے بہتر ہوگا. اس بارے میں آپ کی کیا سجیشن ہے؟ اوکے، تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. عزیزم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کام کرنا ہوگا میرے خیال میں، چونکہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ میں چونکہ، اور میں بالکل کوشش بھی یہی کر رہا ہوں کہ ان کے درمیان برج بنایا جائے اور آپس میں ایک پوائنٹ پہ لے آیا جائے. میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ احمدیہ کلٹ پہ ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ جی مرزا صاحب نے جو اپنے نہ ماننے والوں کو جہنمی اور کافر کہا ہے اس کو ختم کیا جائے. آپ اس کو وڈرا کریں اس چیز سے. آپ نے چونکہ کہا کہ یہ قانون کو واپس لے لیا جائے اور یہ کر لیا جائے، میں آتا ہوں اس کے اوپر، لیکن سب سے پہلا قدم جو ہے وہ یہ کرنا پڑے گا. نہیں تو دیکھیں زید بکر مسلمان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، میں اس کے اچھے کام کو سراہے بنا نہیں رہ سکتا، میں اس کے برے کام کو مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. میں ڈینائی نہیں کر رہا کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، لیکن آپ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ احمدیوں سے نیک کوئی نہیں ہے. احمدیوں میں انتہائی برے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں ہم چوزن ہیں، دس از رانگ. آپ اگر ذاتی حیثیت میں یہ چیز جو ہے لینا چاہتے ہیں اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر تو ٹھیک ہے، آپ ڈینائی کریں اس چیز سے. اور بحثیت مجموعی یہ چیزیں جو ہیں، یہ ہیٹریڈ کی جتنی باتیں مرزا صاحب نے، ناشائستہ جتنی باتیں، اور مسلمانوں کی ان چیزوں کے اوپر کہ جی جو مجھے نہیں مانتا ویسے، ان کو آپ کو اس نفرت کو دور کرنا ہوگا. اب آ جائیے دوسری طرف. دنیا میں پاکستان یا ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملک نے اس طرح کا بل پاس کر کے احمدیوں کے بارے میں یہ کہا ہو. کافر انہوں نے نہیں کہا، یہ کریکشن کر لیجئے، غیر مسلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، the نان مسلمز، کہ یہ جو کیا ہوا ہے یہ ایک معمولی سی بات ہے. آپ پوری مسلم امہ کو اس میں، آپ سے میری مراد یہ احمدیہ کلٹ ہے کہ یہ پوری مسلم امہ کو اس میں رگید رہے ہیں، پوری مسلم امہ کو، جو کہ آپ کسی طور پہ بھی اس کلٹ کو حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ جو مرزا صاحب کو ایک سعودی نہیں مانتا، مرزا صاحب کو ایک امریکن نہیں مانتا، مرزا صاحب کو ایک آسٹریلین نہیں مانتا، میننگ از دیٹ ون کہ دوز ہو آر دا مسلمز، وہ نہیں مان رہے، آپ ان کو بھی جہنمی کہہ رہے ہیں. لیکن آپ احمدی ہیں، آپ نے اپنے آپ کو احمدی کہا، میں آپ کو احمدی کہہ رہا ہوں، میرے پہ کوئی پاکستانی قانون نہیں لاگو ہو رہا، میں کہاں آپ کو کافر یا جہنمی کہہ رہا ہوں. میں اگر اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ یو آر ناٹ اے مسلم، آپ اسی طرح سوچیں کہ آپ پرسنل کیپیسٹی میں کیا سوچیں. آپ مجھے کہتے ہیں یو آر اے غیر احمدی. یہ غیر کا لفظ مرزا صاحب نے شروع کیا ہوا ہے. جب آپ اپنے آپ کو الحمدللہ احمدی کہتے ہیں اور دوسری طرف آپ میں جرت نہیں، ہمت نہیں، یہ چیز ہے جی او جی آپ سرکاری مسلمان، مطلب آپ مجھے غیر مسلم نہیں کہہ سکتے. میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں آپ کو کہوں گا جی میں مسلم ہوں، آپ غیر مسلم ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے کہیں کہ جی میں احمدی ہوں، آپ غیر احمدی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ جی میں احمدی ہوں، آپ غیر احمدی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے مجھے آپ کو غیر مسلم کہنے میں اور آپ کو غیر مسلم سننے میں کیوں قباحت ہوتی ہے؟ اور اگر قباحت ہے تو آپ مجھے غیر احمدی کیوں کہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کہیں احمدی اور مجھے مسلم کہیں، لیکن نہیں. آپ صرف اور صرف یہ چیزیں جو ہیں یہ یقین کیجئے کہ اس کے لیے آپ کو ذرا 2 قدم آگے آنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ کے اچھا یہ میں اپنی پرسنل، آپ نے چونکہ سوال جو کیا ہوا یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اپنی بات کر رہا ہوں اور یہ فاصلہ ہم کم اسی طرح کر سکتے ہیں میرے ذہن کے مطابق. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ اور بات کہنی چاہیے، یہ چیز یہ ٹھیک نہیں ہے یہ آرگومنٹ، تو یو کین ٹاک ٹو می اباؤٹ دیٹ ون. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کے اوپر آ کے جس وقت کے مرزا صاحب یا تو اللہ کے رسول کو نہ مانتے یا قرآن کو نہ مانتے،
اب انہوں نے اپنی رائے دی ہوئی ہے, انٹرپریٹیشن دی ہوئی ہے, اور مزے کی بات ہے صرف اپنی نہیں دی بلکہ لوگوں کی انٹرپریٹیشن, جن کا سٹیٹس نیک لوگ ہونے کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, نیک دنیا میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی فلاں مفسر نے, فلاں ائمہ کرام نے, فلاں امام نے یہ رائے دی ہے جی نبوت آ سکتی ہے, نبی, اور رائے ایک ان کی بتا رہے ہیں, they are just giving the opinion. جو قانون ہے, جو ورڈکٹ ہے, جو فتویٰ ہے, وہ اللہ کا چلے گا, کسی دوسرے کا نہیں چلے گا. آپ خود مانتے ہیں اس چیز کو, آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں غیر مسلم قرار دیا, یہ کون ہوتی ہے اسمبلی کرنے والی. جب آپ یہ مانتے ہیں تو پھر سوچئے کہ کون سا امام ہوتا ہے جو نبوت کو جاری کرے گا, وہاں کیسے لے لیں اس کو. وہ قرآن کی ان آیات کو اگر انٹرپریٹ کر رہا ہے اور آپ جس طرح اس کو لے رہے ہیں, تو یہ ہیومن انٹرپریٹیشن ہو گئی نا, اس کو آپ اللہ کی انٹرپریٹیشن تو نہیں کہیں گے. یہ بڑی اچھی خواہش ہے آپ کی, یقین کیجئے آپ کو یہ دروازے کھولنے پڑیں گے, اپنے آپ کو سامنے لانا پڑے گا. میں اس کی اور مثال دے دیتا ہوں. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے زیتون چینل, دوسرے جو چینلز والے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, وہاں پہ آپ کو بحث مباحثے کے لیے بلایا جاتا ہے. وہاں آپ سے جسے لڑائی جھگڑا یہ وہ بلا بلا کرنے, وہ فضولیات ہے میرے نزدیک, کسی طور پہ بھی نہیں. یہاں پہ آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آ جائیں, کہ اگر کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے تو پلیز کم فارورڈ اینڈ ٹیل اس, اور اگر ہم صحیح بات کر رہے ہیں تو ایکسیپٹ اٹ. یہ برج بنا رہا ہے زیتون چینل. This channel is a very serious, to be honest with you. ہمارے اندر ایک لمحے کے لیے بھی احمدی سے کوئی نفرت نہیں ہے, احمدی کے لیے کوئی برے جذبات نہیں ہے. میں اس چیز پہ بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ پہ الزام لگاؤں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں, اللہ بہتر جانتا ہے تو اللہ ہدایت دے آپ کو, اور نہیں ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے. لیکن میں اپنی بات کر سکتا ہوں اس زیتون چینل کی, کہ یہاں پر قطعی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہاں پہ مسرور میاں بھی ویلکم ہیں, ان کے معلمین بھی ویلکم ہیں, everybody can come. I wish کہ آپ لوگ آئیں, اپنی باتیں کریں, شاید آپ کے لوگوں کو بھی احساس ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم بھی مسلمانوں کو اپنے MTA پہ دعوت دے لیں. ہو سکتا ہے اس طرح سے یہ جو فاصلے ہیں کم ہو جائیں, اور یقیناً ہوں گے. آپ کو یہ راستہ کھولنا پڑے گا جیسے ہم نے راستہ کھولا. آئیے, یو آر موسٹ ویلکم, ہمارا باہیں کھلی ہوئی ہیں, اور آپ کو عزت احترام کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں گی. آئی ہوپ کہ میں نے آپ کی بات کو ایڈریس کر دیا ہے. اگر کوئی چیز ہو دوبارہ آنا چاہیں, یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو. جزاک اللہ شیخ صاحب, بہت شکریہ. بڑی اچھی خواہش ہے جی ان کی کہ کسی طرح سے امن ہو جائے پاکستان میں. سمپلی مطلب ایک لائن کے اندر میں اپنی یہ رائے دوں گا, ایک ہی تھے سب, ایک امت ہی تھی. مرزا صاحب آئے ہیں, انہوں نے اپنا ایک الگ کوٹیا بسائی ہے اور آپ لوگوں کو الگ کر دیا ہے. آپ کو کہا تو یہی گیا کہ آپ کو اس کے ذریعے جنت ملے گی, بخشے جائیں گے, یہ ہے وہ ہے. آپ اپنے ذہن میں سمجھ بھی یہی رہے ہیں کہ ہم حق کو فالو کر رہے ہیں, لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں ہے. اور وہی چیزیں یہاں شیخ صاحب اور ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, اور آپ کو بار بار کھول کے آپ کے سامنے حق بیان کر رہے ہیں. اب اگر آپ امن چاہتے ہیں, بھائی چارہ, یہ وہ, سمپل یہ ہے کہ اسلام کے دامن میں واپس آ جائیں. دیٹس اٹ. اگر شیخ صاحب مطلب معذرت کے ساتھ اگر اس طرح کا یہ بھائی چارہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی کہیں گے کہ ختم نبوت پہ مرزا صاحب کا جو ڈاکہ ہے ہم اس کو بھی کسی آتا چلو جی چپ کر جاؤ, تو یہ تو شیخ صاحب اس کے اوپر تو ہم جتنے بھی حمل ہو جائیں, کوئی بھی بندہ اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. نہیں, وہ نہیں ایسا, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے. ان کا صرف یہ مقصد ہے کہ یہ جو چیز ہے, میں جانتا ہوں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ان کا جو ذہن کے اندر ہے نا, ان کے یہ ہے کہ جی آپ ہمیں جو غیر مسلم ہے وہ چھوڑ دیں, ہمیں اپنے عقائد کے مطابق کچھ کرنے دیں. میں کہتا ہوں کہ یہ اپنے عقائد اسپیسیفائی کر لیں. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ عقائد اسپیسیفائی کر لیں which will not fall into the definition of the Muslims. اگر اس نے اسی میں فال کرنا ہے then you have to be a Muslim. اور اگر تم نے اگر کسی نے مسلمان سے تھوڑا علیحدہ کرنا ہے where you want to stand behind Mirza Ghulam Ahmad, then obviously you are not among the Muslims. You are out of Muslims. آپ یہ دیکھیے, غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اگر عیسائیت آئی ہے تو عیسائیت نے اپنی شناخت بنائی ہے. اگر ان کے بعد رسول اللہ آئے ہیں تو انہوں نے اپنی شناخت بنائی ہے.
آپ لوگ آئے ہیں, آپ اپنی شناخت بنائیے. آپ کہیں تو مطلب فرقہ میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں اور کہیں آپ پورے کا پورا اسلام پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ فرقہ بننا چاہ رہے ہیں تو لیو دا پروفٹ ہوڈ آن سائڈ اور بولیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمارے گدی نشین ہے, جس طرح آپ کے پیر شیر ہیں ہمارے بھی یہ پیر ہی ہیں جی, بات ختم ہو گئی. اوکے, دی اینڈ آف دا اسٹوری. لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جی ان کا ماننا لازمی ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں پہ کس کا, کیا کسی احمد رضا صاحب کا ماننا لازمی ہے, کسی دوسرے تھانوی صاحب کا ماننا, کسی کا ماننا کوئی لازمی نہیں ہے. آپ ان کو کسی چیز کو ان کے ساتھ سہمت ہیں, ایگری کرتے ہیں, فائن. مرزا صاحب نے تو مصیبت یہ ڈالی ہے کہ جو میرے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے. سو ایز جیسے میں نے شروع میں کہا, ٹیک دیوز تھنگز اوے. آپ رسول اللہ کے دامن میں آپ کہتے ہیں جی ہم پہلے سے نہیں ہیں, آپ جو ہیں کنڈیشنل ہیں, آپ جو ہیں اس کو ٹوسٹ کر کے ہیں. لیٹس بی اسٹریٹ, لیٹس بی اسٹریٹ, سیدھے سیدھے کہ there is no مرزا غلام احمد at all. صرف اور صرف یونینیمسلی آپ رسول اللہ اور رسول اللہ کے بعد کوئی ہستی نہیں ہے جس کو ذرا سا بھی وہ مقام دیا جا سکے. So the point is very clear my friend. تو آپ انہی میں سے بالکل آ جائیے. جزاک اللہ, بہت شکریہ شیخ صاحب. نیکسٹ کالر لیتے ہیں. جبران, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا سوال میرے بھائی؟ وعلیکم السلام جی, میں 2 سوال پوچھ سکتا ہوں؟ پہلے ایک لیکن پہلے پوچھ لیجیے. چلے, پہلا سوال یہ ہے کہ ذرا اپنی آواز اونچی کر لیں. جی, پہلا سوال یہ ہے کہ مطلب یہ لوگ جہاں پہ بھی مطلب کینیڈا میں یا کہیں پہ بھی ان کو جہاں پہ بھی ان کو کوئی جگہ مل جائے تھوڑی بہت, جہاں پہ مطلب کوئی آبادی بھی نہیں ہوتی, جیسے شیخ صاحب جانتے ہوں گے, اگر لیبراڈور ہو جائے, نیو برونزوک, نیو فن لینڈ ہو جائے, ان کو کوئی وہاں پہ جو پاکستان کا نام بھی نہیں سنا نا, ان کو کوئی جگہ دے تو ان کی پہلی اسپیچ میں وہ پاکستان کی بیڈ ماؤتھنگ ہوتی ہے. تو یہ چیز مطلب ان کو اوپر سے سنائی مطلب بتائی جاتی ہے کرنے کے لیے. اور دوسرا سوال کر لوں میں؟ جی جی کر لیں, چلیں. دوسرا سوال یہ تو ایک کامنٹ ہو گیا آپ کا, اس میں نہیں سوال تو نہیں تھا. پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ جب آپ تھے اس میں احمدیت میں, تو اس میں مطلب یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ یہ چیز کہ لازم ہے ان کے مطلب کہ پاکستان کے بارے میں بولنا ہی بولنا ہے ہر جگہ ہی. تو دوسرا یہ پوچھنا تھا میں نے کہ یہ جو جمعہ ان کا جو فرائیڈے سرمن ہوتا ہے, اگر ویڈیوز دیکھیں تو ان کے جو خلیفہ صاحب ہے وہ گنگنانے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب میں نے مڈل ایسٹ میں بھی پاکستان میں بھی میں نے کچھ جمعے پڑھے, وہاں رہا نہیں زیادہ, تو لیکن میں نے کبھی اس طرح کا نہیں سنا کہ کوئی گنگنانے شروع ہو جائے, اور ان کا کوئی اپنا ہی طریقہ کار ہے. تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے غلط ہے, مطلب اس پہ میں آپ کی بس رائے جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں اس طرح سے کرتے, ان کو تلاوت نہیں کرنے آتی, کیا یہ وجہ ہے کہ وہ اس میں وہ ان کا سیف راؤٹ ہے؟ اوکے, تھینک یو. اوکے جبران, تھینک یو. ہاں جبران, یہ تھینک یو عزیزم. بات یہ ہے کہ میں پہلے آپ کی دوسری بات کو لے لیتا ہوں. سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ میں اگر کوئی ایسی بات کروں جو بظاہر آپ کو یہ سمجھ آتی ہو کہ میں ان کی سائیڈ لے رہا ہوں یا ان کے حق کی بات کر رہا ہوں یا ان کی مطلب ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں, تو میننگ کہ میں کوئی فیور کر رہا ہوں, نو, میں سچائی سے کام لے رہا ہوں. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا میرے بارے میں. سلسلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے مرزا ناصر جو حافظ قرآن تھے, اس سے پہلے ان کے والد جو مرزا بشیر الدین محمود, ان کے پاس بھی, حتیٰ کہ مرزا طاہر احمد صاحب, یہ جو پرٹیکولرلی یہ جو مسرور میاں ہے نا, یہ چونکہ کسی لحاظ سے بھی مذہبی تعلیم سے آشنا نہیں تھے. مطلب دفتروں میں کام کر لینا, یہ وہ دس اینڈ دیٹ ڈز ناٹ مین اینی تھنگ. یہ بالکل اس چیز سے نہ بلد ہیں نہ واقف ہیں کہ انہیں کوئی قرآن کا یا حدیث کا علم ہو. مطلب ان کے سامنے اگر آپ قرآن کھول کے رینڈملی کھول کے آپ سامنے رکھ دیں, انہیں کہیں جی اچھا جی یہ پڑھیں اور اس کا آپ ترجمہ کر کے بتائیں, یہ بیچارہ شخص نہیں کر سکتا. سو اس حوالے سے وہ اپنی جہاں پہ ان کو کرت کرتے ہوئے یہ محسوس کہ بھئی میں کوئی صحیح لفظ نہیں ادا کر سکوں گا, تو اس وقت انسان اس طرح سے وہ کام جیسے لیتا ہے, جیسے آپ نے کہا گنگنانے والی بات, تو وہ چیز ہے ان بیچاروں میں. سو یہ اس کی کمی ہے اس کے اندر. اب آپ کی پہلی بات کہ جی جن علاقوں میں جہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اور وہاں پہ جا کے
آج ہر احمدی کا یہ منشور ہے اور اس پر یہ لازم ہے کہ آپ نے جہاں پہ بھی جانا ہے، جس جگہ پہ بھی بات کرنی ہے، چاہے آپ کسی دعوت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وکٹم کارڈ پلے کرنا ہے. آپ نے وکٹم کارڈ پلے کرنا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ہم بیچارے لوگ ہیں، ہم وہ ہیں جن پہ ظلم ہوا. وی آر پرسیکیوٹڈ کمیونٹی. یہ چیز آپ نے لوگوں کو اپنے دکھ درد، اب یہ ہیں کہاں کے، اب مثال کے طور پہ صومالیہ کا کوئی اگر ایک بندہ احمدی ہو یا مطلب کوئی اور بندہ کسی جگہ کا ہو جو نیٹو ہے وہاں کا، تو وہ اپنی کیا بتائے گا جی؟ وہ تو نہیں کچھ بتائے گا. تو ہر طرف تو یہ پاکستانی پھیلے ہوئے ہیں، مطلب پاکستانی احمدی. تو یہ جہاں پہ بھی جائیں گے یہ اپنے آپ میں کہیں گے جی ہمیں جی پاکستان نے یہ کیا جی ہمارے ساتھ، پاکستان. اچھا اب دوسرا جو آ جاتا ہے تو وہ دوسرا ریفرنسن حوالتاً یہ بات کرے گا کہ دیکھیں جی میں احمدی ہوں، میں فلاں ملک سے ہوں، لیکن مجھے میرے پاکستان جو ہے ہم احمدیوں کے ساتھ یہ کرتا ہے. او بھائی تیرے ساتھ کرتا ہے؟ نہیں ہم احمدیوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. سو اس طرح سے یہ ہر احمدی پہ یہ لازم آ گیا ہے کہ آپ نے پاکستان کی بیشنگ کرنی ہے، جو کہ مطلب آنیسٹلی اگر آپ مجھے پوچھتے ہیں یہ کسی لحاظ سے بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے اور ان کے فائدے میں نہیں ہے، یہ ان کے لیے نقصان دہ چیز ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ وقتی جو ہوتے ہیں یہ انسان تھوڑے جو کہتے ہیں جو مفاد عاجلہ ہوتا ہے نا، ٹیمپریری انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا، جب ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو بہت نقصان اٹھاتے ہیں. ہمیں لانگ ٹرم سوچنا چاہیے کہ ہم نہ کریں، کیونکہ کل کو ہم نے پاکستان کو اپنا وطن کہنا ہے، کل کو پاکستان کی ہم نے بات کریں تو کس منہ سے کریں گے اگر آج پاکستان کی برائیاں کریں گے. تو یہ وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں. تھینک یو. جزاک اللہ، بہت شکریہ. نیکسٹ وی ہیو ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فروخ صاحب، شیخ صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی شکر ہے. وعلیکم السلام. سن سکتے ہیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. جی سر آ رہی ہے. سر میں نے پوچھنا یہ تھا، میری گزارش یہ ہے کہ قادیانی یا جو بھی احمدی ہیں، جو بھی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں تو آپ تبلیغ یا جو بھی دعوت علیہ السلام کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے ختم نبوت کے ٹائم کے ہیں، کیا نام ہے، مبشر رضا قادری. ڈونٹ ڈو دس پلیز. اب آپ نے نام لے دیا، اب تو میں الاؤ نہیں کروں گا. نو، کاش آپ نام لیے بغیر بات کر لیتے تو شاید یہ ہو بھی جاتی. دوبارہ کبھی آئیے گا بغیر نام لیے، بغیر اشارہ کیے. جو کوئی مسئلہ ہے اگر وہ آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجیے گا، ادروائز یہ رہا نمبر، پرسنل میں شیخ صاحب سے آپ بات کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہمارا مقصد یہاں پہ یہ چیزیں کرنا نہیں ہے. شیخ صاحب ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں. اف یو الاؤ می آئی وانٹ ٹو سرپرائز یو. جی. Here we go. اکبر چودھری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اہلا وسہلا یا استاد. جی اہلا وسہلا. بس یہ بڑے اچھے موقع پہ انہوں نے مجھے کال کی، میں تھوڑا سا فارغ تھا کام سے. بڑی مہربانی، بڑی نوازش جناب. تھینک یو سو مچ. ویلکم استاد محترم، ویلکم جناب. نہیں جناب، نہیں سر، آپ کیسے بندہ کر رہے ہیں. جی فرمائیے، آج کیا ہو رہا ہے پوری بات؟ آج کا موضوع جو ہے وہ چوہدری صاحب چل رہا ہے کہ مرزا صاحب کبھی کہتے ہیں میں نبی ہوں تو کبھی کہتے ہیں میں نبی نہیں ہوں. کانٹرڈکشنز، ادھر صاحب شریعت اور اوپر لکھ دیا پھر کہ جی ہمارا تو نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. یہ چیزیں تو اس کے اوپر بات چل رہی ہے. جی ہاں، لیکن چوہدری صاحب جو دی موسٹ انٹرسٹنگ آج کہہ لیں کہ ابھی تک کی جو کالز آئی ہیں نا، اس میں ایک احمدی دوست کی کال تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ زیتون چینل جو ہے یہ ٹرائی کر رہا ہے برج بلڈ کرنے کو کہ یہ کیا جائے، تو اس کے لیے مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر ہم مسلمان لوگ جو ہیں وہ پہلے پاکستان کے اس قانون کو ختم کر دیں اور ان کو یہ چیزیں دے دیں. اس کے بارے میں نے بہرحال ان کو جو جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ یہ ابتدا چونکہ مرزا صاحب کی طرف سے ہوئی ہے
اور دوسری چیز دعوے انہوں نے کیا ہوئے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر جب دین مکمل ہو گیا تو کسی قسم کی گنجائش نہیں. آپ بطور فرقہ آنا چاہتے ہیں، بڑی خوشی سے آ جائیے، کیونکہ فرقے کا کوئی نبی نہیں. مرزا صاحب کو ایک سائڈ پہ کیجئے اور بڑی خوشی سے آئیے اور رہیں مسلمان بن کے جی اپنے آپ کو جی کہ ہم فلاں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، دیٹ وڈ بی فائن. سو میرے نزدیک وہ تھی. تو ان کو اگر آپ کوئی مطلب فردر یہ چیز کہنا چاہیں. جی جو نا یہ دونوں موضوع آپس میں ریلیٹڈ ہیں. اصل میں ان کی تھیولوجی جو ہے وہ پراپرلی لکھی نہیں ہوئی ہے، یا پراپرلی ان کے مذہب کا آئیڈیا نہیں ہے. تو اس لیے یہ لوگوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. وہ حکومتیں بیچاری، لوگ بیچارے اپنے عقل کے مطابق اس کو ہینڈل کرتے ہیں. رائٹ. ان کے جو اصل ریلیجن ہے اس کا ان کو خود بھی نہیں پتا. تو اور مرزا محمود سب سے قریب آئے تھے جب انہوں نے کہا کہ جی 1901 میں میرے والد صاحب نے اپنا موقف تبدیل کر لیا. تو پھر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ وہ موقف جو امت مسلمہ کا تھا 1901 سے پہلے اور 1908 کے بعد، یعنی کہ وہ 7 سال میں جو موقف ہے، اب آپ ہمیں یہ کہیں کہ جی یہ موقف جو ہے یہی درست ہے اور باقی سارے پچھلے اور اگلے جو ہے وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان کو خود نہیں پتا. ابھی یہ نبی کا بھی مرزا مسرور احمد صاحب نے آ کے اس کو ذرا سا اپ کیا. مرزا طاہر کے دور میں، مرزا ناصر صاحب کے دور میں یہ بڑا ڈاؤن پلے کیا ہوا تھا. کئی احمدیوں کو آج بھی یہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. نہیں، ہم تو نہیں مانتے. میجورٹی چوائس، میجورٹی کو نہیں پتا. جی پھر یہ شریعتی غیر شریعتی کا انہوں نے وہ ابن العربی کی کتاب میں سے ایک آدھا لفظ نکال کے، حالانکہ وہ بالکل کانٹیکسٹ اس کا اور ہے. تو بات جو ہے وہ آ جا کے یہ ہے کہ جب ایک شخص عوام الناس کو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ وحی پا کر آپ کو بتانے کے لیے معمور کیا گیا ہوں، تو وہ ایک الگ مذہب بن گیا. بالکل صحیح، بالکل ویری ٹرو، ویری ٹرو. اس کو آپ ماننے یا نہ ماننے یا کیسے کریں کیسے نہ کریں وہ ہو گیا. ہاں، اب آگئی بات اگلے قوانین کی. تو وہ جو غیر مسلم قرار دیا، پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ تھا، انہوں نے قرار دیا. ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، باقی جن کنٹریز میں مسئلہ پڑا انہوں نے اپنے اپنے مطابق حل کیا، مگر حل آلموسٹ سیم ہی تھا کہ آپ ایک الگ مذہب ہو. ٹھیک ہے، ماننے یا نہ ماننے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، ادھر ملیشیا میں. اب انڈیا میں یہ مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی مسئلہ کریٹ ہی نہیں ہوا. جب مسئلہ کریٹ ہوگا وہاں پہ بھی وہ سالو کر لیں گے، ہے نا. حکومتیں تو ریئیکٹ کرتی ہیں. اب آگے آ جاتے ہیں قوانین. وہ جو 295 وہ تو اس کے اندر تو اٹل ہے. کوئی دنیا کی طاقت جب تک اسلام کا مذہب زندہ ہے، وہ ان کی جو نان مسلم حیثیت ہے، ہاں ہم ان کو معاہد مانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سچا مانتے ہیں. تو وہ اس طرح اس سے ملتے جلتے مذاہب بہائی مذہب ہے، سکھوں کا مذہب ہے. گرو بابا نانک صاحب جو ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی کے، انہوں نے شام میں کوئی غلط بات نہیں کی ہے. اس طرح کے مذاہب اور بھی ہیں. اب یہ خود بہت زیادہ کنفیوز ہیں ان چیزوں کے اوپر. پھر مرزا محمود نے آ کے اس کو لے گئے جی باقی مسلمان سارے کافر ہیں چونکہ نبی آ گیا. اب اس کا مطلب ہے کہ ایک مذہب میں جب ایک بندہ کلیم کرے باقی سارے آؤٹ ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اس سے مسئلہ اور کمپلیکیٹ ہو گیا. اب پاکستان میں کچھ الیکشن کے قوانین ہیں اور جو 1984 کی آرڈیننسز ہیں، ان کے الفاظ ان کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل پاورز ہیں، جو کہ حکومت میں طاقتیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے منظم طور پر الیکشنز کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں. تو یہ پہلے اگر یہ پہلے اس بات کی گارنٹی دے کہ ہم آزادی رائے دیں گے اپنے فالوورز کو، اور ہم ان کے اوپر مسلط نہیں کریں گے کوئی کینڈیڈیٹ، یا ہم کینڈیڈیٹس کو فائنینس نہیں کریں گے ایز اے جماعت، ایک مذہبی جماعت. تو اب وہ ایک سوڈو مذہبی جماعت ہے، کچھ مذہبی ہے کچھ پولیٹیکل ہے جڑ کے. تو یہ دو چار چیز، اس لیے وہ الیکشن کے قوانین ان کی لسٹ الگ ہے، مائنورٹیز کی الگ ہے، میجورٹیز کی الگ ہے. صحیح. پھر یہ اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کرتے، چونکہ جب تک آئینی ترمیم نہیں ہوگی ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرنا، ہم نے اپنے لوگوں کو ووٹ کی اجازت نہیں دینی. تو خود یہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے
الیکشن پروسیس میں جو 1984 کے آرڈیننس ہیں ضیاء الحق صاحب کے, اس کی ہسٹری بھی انہوں نے بیان کی تھی یہاں پہ عاطف صاحب, سوری عامر حق صاحب نے. اس کے اندر کیا بحث ہوئی, کیا پوائنٹس ریز کیے گئے, اس کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو واقعی اس کے اندر جو ہے امپروومنٹ کی گنجائش ہے. باقی جو بلاسفیمی لا ہے, وہ جو بلاسفیمی لا, اور اس کی ضرورت ہے. اب ایک بندہ دیکھیں, ایک مسلمان ہے, وہ سڑک پہ جا رہا ہے, نماز کا ٹائم ہوا ہے, اس کو مینارہ دکھائی دیا ہے, وہ مسجد میں کھڑا گیا ہے. اب یہ احمدی سمجھتے ہیں کہ ہر مسلک, میں تو فرقہ نہیں کہتا, ہر مسلک کا بندہ اپنی اپنی مسجد میں جاتا ہے, ہم بھی اپنی مسجد میں جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑے کٹر ہوتے ہیں یا ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں. ایک مسافر ہوں میں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھی ہے, میں نے پارک میں نماز پڑھی ہے, مزدور مل کے نماز پڑھ رہے تھے, نماز کا وقت ہوا, جماعت ہو رہی ہے, شامل ہو گئے. تو اب وہاں جا کے تو جی وہ امام صاحب کہیں جی مرزا صاحب نے یہ فرمایا, مرزا صاحب نے یہ فرمایا. اب دین اسلام کی جو مساجد ہیں ان میں ذکر اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. بالکل صحیح, یا شاید کسی کا شعر سنا دیا یا کوئی ایسی بات سنا دی. یہاں کے خطبے میں پورے کا پورا ذکر مرزا غلام احمد کا ہوتا ہے, لیکن بہت کم احادیث بھی دی تو ان کے حوالے سے دی. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. پھر اس کو پتا ہے کہ یہ نان مسلم ہے, تو کہتا ہے مجھے آپ نے نان مسلم کی عبادت گاہ میں کیوں زبردستی دھوکے کے ساتھ مجھے گھسیٹ دیا, ہے نا. تو اس لیے وہ قوانین کے پیچھے ریشنلٹی ہے, کیا ان میں ترمیم ہو سکتی ہے, یس, کیا تبدیلی کی جا سکتی ہے, یس. اب آگے بلاسفیمی کا جو مسئلہ ہے, اس کی لا ٹھیک ہے, مگر اس کی جو اپلیکیشن ہے, جو لوگ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ذاتی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, یہ کام غلط ہے. نہیں, یہ ہے ایک جائزہ اس کا. مگر یہ کہ جی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان آئینی ترمیم واپس لے, بھائی یہ نہ ہونا ہے, نہ ہو سکتا ہے, اور نہ اس کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہے. جی سر. ٹھیک, جزاک اللہ چوہدری صاحب. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اور وہ دوبارہ فالو اپ کویسچن کرنا چاہ رہے ہیں. شیخ صاحب نے اب چونکہ الاؤ کیا ہے تو جی محترم. ہاں جی, تو میں اکبر چودھری صاحب کی بات سن رہا تھا, تو میرا یہ فالو اپ کویشچن ہے کہ اب ہر مسلک دوسرے مسلک کو بارے میں یہی سمجھتا ہے کہ وہ ان کے جو عقائد ہیں ان میں مسائل ہیں. ایک مسلک دوسرے مسلک کے بارے میں خود تو یہی سوچتا ہے کہ شاید وہ صحیح طرح مسلم نہیں ہے, یا لیکن ہم اسلام ہمیں اس بات کی تو نہیں نہ رائے دیتا کہ ہم فورس کریں کہ نہیں تم غیر مسلم ہی ہو. تو اسلام میں جبر نہیں ہے, اور جو فورس کرنا جو حضور اسلام کے مطابق بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوئی خود یہ دعویٰ کریں کہ فورس کریں اگلے پہ کہ تم مسلمان نہیں ہو. جی, اس لحاظ سے آپ کیا کہیں گے؟ اگر ہم یہاں پہ دو چیزیں جو ہے نا وہ ذرا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جماعت احمدیہ کیونکہ ایک برادری ہے, ان کا اسپوکس مین صرف ایک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گاؤں کا مولوی جس کا تعلق بریلوی یا دیوبندی یا کسی سے ہے, وہ کوئی ایسی بات فضول بات کر جاتا ہے, کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے بلا وجہ یا اس قسم کی بات کر جاتا ہے, تو وہ اس پورے گروہ کا ایک اسپوکس مین ہے. یہ بات نہیں ہے. اگر آپ عمان میسج پڑھیں, عمان جو اردن کا کیپٹل عمان ہے, اس کا میسج جو وہاں کے بادشاہ نے اکٹھا کیا, اس کے اندر جامعہ الازہر, اس کے اندر مولانا تقی عثمانی, اس کے اندر سب لوگ ہیں. انہوں نے 12 کے 14 ایسے مسالک کا ذکر کیا جو کہ اسلام کے اندر ہے. اس کے علاوہ انہوں نے آؤٹ نہیں کسی کیا, انہوں نے کیا اس میں چاروں جو ہیں مسالک سنی کے, اور جو 12 امام والے شیعہ ہیں, 12 شیعہ وغیرہ, اور جو صوفی ہیں, اور جو عبادی بھی ہیں. تو یہ سب ایک دوسرے کے پیچھے جب ملتے ہیں ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ساتھ کرتے ہیں. یہ اگر ان کا کوئی ایک جونیئر بندہ ایسا بیان دے دیتا ہے تو وہ اس پورے کے پورے مسلک کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. اہل سنت کے تمام مسالک جو ہیں وہ اہل تشیع کو کافر نہیں کہتے. ہاں, ایک آدھا بندہ کہتا ہوگا اہل تشیع میں کوئی کہتا ہوگا, اس کو آپ سند نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ امان میسج پڑھا ہے جس پہ کنگ کے سائن ہیں, کنگ آف سعودی عرب کے, مفتی مدینہ کے, مولانا تقی عثمانی کے, الازہر کے, تقریباً 300-400 اسلام کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان کے سگنیچر ہیں اس کے اوپر کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کون ہے.
اس کی ضرورت پڑی اس لیے کہ وہ بغداد کے اندر تکفیر کر رہا تھا ایک بندہ، شاید آپ کو یاد ہو، ابو مصعب تھا اس کا نام. اس وقت اس کی ضرورت پڑی. تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ وہ سارے کہتے ہیں تو ان کو تو ہم، ہاں البتہ ایک بندہ آ کے جب دین مسلم کے لوگوں کو کسی دوسرے نبی کے پیچھے لگانا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ قوانین بنانے پڑتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ بنانی پڑتی ہیں. تو یہ جو ایک تمغہ جماعتی احمدیہ لیتی ہے کہ یہ جی ہمارے پاس ایک تمغہ ہے کہ بھی ہماری مخالفت سارے کرتے ہیں، مخالفت کوئی نہیں کرتا آپ کی. اللہ کی طرف سے آپ لوگ پھلیں پھولیں، آپ لوگ زندہ رہیں، آپ لوگ انجوائے کریں، مگر ڈاکہ اسلام پہ کیوں جا کے ہندوؤں کو آپ کہیں نا کہ وہ بھی مرزا غلام احمد جو ہے وہ کرشنا اوتار تھے کہ جی اب سارے ہندو جو ہے وہ ہندو نہیں رہے جب تک وہ مرزا غلام احمد کو نہیں مانتے. تو یہ کرے نا، مسلمانوں پہ ڈاکہ کیوں؟ ہم بیچارے سیدھے سادھے لوگ ہیں، ہم وہ باتوں میں آ جاتے ہیں گاؤں کے لوگ، تو ہم پہ جو ہے وہ ڈاکہ دین اسلام پہ ڈاکہ ڈالنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. باقی یہ کہ اگر آپ کو 2-4 ممالک میں غیر مسلم قرار دیا ہوا تو آپ کوآپریٹ ود the law until and whenever you can become that power جو مرزا محمود نے آپ کی پیش گوئی کی ہوئی ہے غلبہ احمدیت کی. تو آپ کو کیا رکاوٹ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اپنی نان مسلم ایکسپٹ کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف قائل کریں؟ اور جب آپ میجورٹی میں آ جائیں، اگر آپ کی تبلیغ پہ پابندی ہے تو اور کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں. مگر جب آپ اسلام کے شعار کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو حکومت نے دیکھیں your rights end where my right starts. تو آپ کے حقوق وہاں پہ ختم ہوتے ہیں جہاں پہ ایک مسلمان کے حقوق شروع ہوتے ہیں کہ اس کے جو صحابہ اور اس کی جو امہات المومنین اور اس کے جو عقائد اور اس کے جو ہے ان کو آپ مسخ نہ کریں پبلکلی. تو یہ ہے آپ کا آنسر. کیوں جی؟ چوئی صاحب بہت مہربانی، زبردست جناب، تھینک یو. میں اس میں صرف ایک لفظ 2 بڑھاؤں گا کہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ اس کے قانون کا احترام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، وہاں سیم سیکس میرج ہے. آپ کا فقہ احمدیہ تو یہ اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ ان کو وہاں پہ آ کے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جی آپ اس کو چینج کریں، یہ آپ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے لوگوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایسے کام کریں، وہ بھی اسی طرح کی چیز میں شامل ہوں. ان پہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یو آر مائنڈ، آپ اپنا کاروبار جو ہے یو مائنڈ یور اون بزنس، لیکن کوئی بات نہیں اٹھتی. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ جو ہے میرے نزدیک آپ کی جانوں پہ بہت بڑا احسان ہے حکومت پاکستان کا، جو اس نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے یہ بات کہہ کے کہ آپ ایک مائنورٹی ہو اور آپ نان مسلم ہو. اگر آپ کو اس طرح چھوڑ دیا جائے یہ قانون ختم کر کے کہ ٹھیک ہے جی یہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں تو ایک مولوی جو آپ کو کافر کا فتویٰ لگاتا وہ نہیں سنبھالا جاتا، آپ کے چے جائے کہ 22 کروڑ عوام آپ کے اوپر تلواریں اور بندوقیں لے کے نکل آئے. وہ بات بھی غلط ہے. تو پھر یہ جو ہے نا میرا مقصد there is no doubt، لیکن but the thing is کہ گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کی جانوں کا حفاظت کرنی ہے ان کی، تو گورنمنٹ نے پرائرٹی کے تحت آپ لوگوں کو یہ سیو کیا ہوا ہے. اب یہ غلط ہے، طریقہ کار غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس پہ علیحدہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں ہماری بات مانی یا سنی جائے، یہ چیز جو ہے یہ نہیں. اگر آپ کی ٹیچنگ سے فساد پھیلتا ہے اور وہ پھیلتے ہیں، اب اس میں کون ہے؟ میں نہیں. شوئی صاحب مجھے اجازت دیجیے، مجھے ذرا نکلنا ہے. نہیں آپ بات کرتے رہیں پلیز کیپ کیری آن. تو اگر کسی کے عقائد کی وجہ سے یا اس کی پبلسٹی کی وجہ سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے تو حکومت وقت کا کام ہے کہ اس فساد کو کم کیا جائے. اور دیٹ از دا بیک گراؤنڈ ٹو 1974. اب وہ کس نے اکسایا کس نے نہیں اکسایا وہ ایویڈنس موجود ہے، رپورٹ موجود ہے. آپ ایگری کریں یا نہ ایگری کریں وہ ایک الگ بات ہے، پر حکومت نے کوئی نہ کوئی سٹیپ تو لینا ہے نا. مگر آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، آپ ووٹ دیں، آپ کینڈیڈیٹ اپنا کھڑا کریں جس طرح اقلیتوں کے کینڈیڈیٹ ہیں، کوآپریٹ کریں. بائیکاٹ کرنے سے کہ جی حکومت جو ہے وہ ایک وقت میں آ کے تو واپس لے لے گی اپنے قوانین، وہ اس کا انتظار کرنا ہے تو انتظار کریں. آپ صرف
ویسٹرن ورلڈ میں اپنی پبلسٹی پرسیکیوشن کی پبلسٹی کرنے کے لیے آپ پاکستان میں قانون فالو نہیں کرتے اور آپ اپنی جو ہے الیکٹورل پروسیس جو ایک الیکشن کا نظام ہے انتخابات کا اس میں حصہ نہیں لیتے. تو یہ ہے روٹ آف دا پرابلم. جزاک اللہ چوہدری صاحب. اگر آپ موجود ہیں چند منٹ میرے ساتھ تو ایک دو کالر ہیں ان کو لے کے پھر اینڈ کرتے ہیں, ادروائز اگر اچھا مجھے بس جیسے آپ نے 10 سیکنڈ دے میں آتا ہوں بھی. اوکے. اچھا جی, منیب ہے میرے ساتھ اور نوید صاحب ہیں. میں آپ دونوں کو لیتا ہوں, آپ لوگ اپنے سوالات مجھے بتا دیں چوہدری صاحب, جیسے ہی واپس آتے ہیں تو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. جی منیب صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اے کے شیخ صاحب کو تو بٹھایا ہوا ہے لیکن وہ تو فاتح مسیح کے قائل ہی نہیں. وہ تو فاتح مسیح کے قائل ہیں, وہ تو حیات مسیح کے منکر ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جذباتی بھائی بھی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے جب شیخ صاحب کچھ ایسی چیز کریں گے تو تب آپ مجھے بتانا نا. نوید صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایکچولی وہ شیخ صاحب چلے گئے ہیں لیکن چلے میں اکبر صاحب سے یہ سوال کر لوں گا کہ میں نے کل ایک آیت پیش کی تھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 35. اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جب بھی تم میں رسول آئیں اور وہ اللہ کی آیات بیان کریں, تو اس کا جواب جو اکبر اپنا عامر صاحب نے دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ اس میں تو ایک رسول نہیں رسولوں کی بات ہو رہی ہے, جبکہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں تو آخری ہوں. اور دوسرا جواب اے کے شیخ صاحب نے دیا تھا کہ انہوں نے یہ آیت اپنی دعوے کی دلیل میں کبھی پیش ہی نہیں کی, یہ اب قادیانی کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے, آگے سے ان کا یہ کہنا ہے قادیانیوں کا کہ آپ ہماری بکس کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ آخری تھے یا نہیں تھے. ہم زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اپنی بکس کے بارے میں, آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی. آپ صرف قرآن سے ہم سے بات کریں, اپنی وہ کتابیں ہماری پیش آپ نہ کریں, آپ کو سمجھ نہیں ہے. بس تھینک یو. ٹھیک. اچھا نوید صاحب ایک چیز مجھے بتاتے جائیں میری معلومات کے لیے, یہ کل کے شو میں تو غیر حاضر تھا, عامر بھائی نے کیا, یہ بات آپ کی چل کدھر رہی ہے؟ واٹس ایپ پہ چل رہی ہے یہ ان صاحبان سے, کدھر چل رہی ہے بات؟ جی واٹس ایپ کے گروپ کے اوپر چل رہی ہے. واٹس ایپ گروپ میں. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اصل میں یہ واٹس ایپ گروپ والے جو مربی حضرات ہیں نا, یہ بیچارے ادھر ہی, ان کو اس ماحول کی بڑی عادت ہوتی ہے, یہ کبھی بھی اس سے آگے بڑھتے نہیں ہیں. چوہدری صاحب بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ان کو کچھ ایون کہ ہم یہ کہہ کے بھی کہہ دیں کہ یار یہ ہماری رائے ہے, وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, یہ باتیں بس ہم سے پوچھیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. اور اس میں پھر دیکھیں کہ چوہدری صاحب صرف 2 لفظ اور ہے کہ اس میں بھی ان کا ہر مربی اور ہر ان کا جو پیڈ بندہ ہے, پلانٹڈ بندہ ہے, وہ اپنا ہی مطلب نکال رہا ہوتا ہے. پھر آپ پوچھیں تو پوچھیں کس سے؟ بالکل. اب یہ ایگزیکٹلی یہ وہی امکان نبوت والا کیس ہے جو کہ انصر حضرت صاحب نے کینیڈا میں شروع کیا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی میں جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. تو اس طرح یہ ڈینائبلٹی لے لیتے ہیں, اپنی تھیولوجی کو پکا نہیں کرتے. اب کیٹیگوریکلی لکھیں کہ جی اور انبیاء آ سکتے ہیں, کیا مسلمانوں میں بھی آ سکتے ہیں کہ یہ خالی جماعت احمدیہ میں آ سکتے ہیں؟ پھر یہ جواب دیں کہ جنہوں نے بیچاروں نے نبوت کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک بعض لوگوں نے کیا, ان کو آپ نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ اب جو جمبا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ بتاتا ہے اور میں یہ مجدد ہوں اور میں موعود ہوں, وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے, آپ ان کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ تو ڈی فیکٹو آپ اس چیز پہ ایگری ہیں کہ مرزا صاحب کے بعد وہ ایک ہی پیش گوئی تھی کہ امام مہدی اور مسیح نے آنا ہے, اس کے بعد کوئی اور پیش گوئی ہے تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے. پیش گوئیوں کے بغیر تو کوئی آ نہیں سکتا. یا پھر یہ کہیں کہ ان کی ایک تھیولوجی یہ ہے کہ جو بالکل اطاعت میں فرما بردار ہو 100%, وہ بھی نبی بن سکتا ہے. تو کیا مرزا صاحب کی اطاعت سے بھی 100% کھڑنے سے کوئی بندہ نبی نعوذ باللہ بن سکتا ہے؟ تو یہ وہ تھیولوجیکل پوائنٹس ہیں کہ انہوں نے کبھی کلیریفائی نہیں کیا. ان کو کلیریفائی کریں, ایک چھوٹا سا کتابچہ چھاپے 10 پیج کا, مرزا منصور صاحب کہیں کہ اس کے اندر یہ اپنا موقف کلیئر کر دیں تاکہ ان کے ہم چھاپ دیں, ازالہ ہم پارٹ 2 چھاپ دیں. ہاں ازالہ تو تھا نہیں, اسی طرح ایک غلطی کا ازالہ بھی ایک غلطی کا ازالہ تو ہوا نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو مسئلہ اب یہ کہتے ہیں جی تھیوریٹیکلی ہاں جی آ سکتے ہیں, نہیں جی نہیں آ سکتے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد آخری نبی ہے, امتی نبی بقول آپ کو جو آپ نے ٹرمینالوجی بنائی ہوئی ہے, تو آپ نے پھر خاتم النبیین کا تاج نعوذ باللہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے وہ ان کے اوپر رکھ دیا ہوا ہے. تو آپ کا کیس سامنے ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ یہاں پہ پھنستے ہیں منطقی طور پہ.
اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اور آئیں گے تو وہ تمام مذاہب میں آ سکتے ہیں کہ صرف اسلام میں آ سکتے ہیں کہ صرف وہ اب جماعت احمدیہ میں آ سکتے ہیں, باقی مسلمانوں کو تو مرزا محمود صاحب کیا گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ وہ مسائل ہے کہ اگر آپ کلیئر کر دیں تو آپ کے لوگ بھی بیچارے نہ پھنسے. میری فیملی میں لوگ ہیں بیچارے جن کو الہام آتے ہیں وہی ہوتی ہے نعوذ باللہ یہ وہ, ٹھیک ہے, وہ لوگ بھی پھنس ہیں. وہ آپ اس کو کلیئر کریں دوسرے لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لوگوں کے لیے بھی, پہلی بات. پھر اعراف کا جو ہے وہ جو ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے کہ وہ تو ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ جب بھی قوموں میں رسول بھیجے گئے تو اب وہ آیت اپنے مفہوم کے لحاظ سے, باقی چھوڑیں اس کا شان نزول وغیرہ چھوڑیں, اپنے مفہوم کے لحاظ سے بھی وہ خاتم النبیین کے ساتھ کلیش نہیں کرتی, کیونکہ وہ آپ کو ایک جنرل بتا رہا ہے کہ جب بھی ہم نے رسول بھیجے, جب بھی لوگوں کے ساتھ رسول بھیجیں گے, اور ہاں وہ بھیجتے گے اور یہ آخری نبی یہ تھے. اس کے بعد منطقی طور پہ ہر نبی اپنے مذہب کا آخری ہی نبی ہوتا ہے, اگر آپ اس کو لیں اس سینس میں, اس کی تعلیم یا اس کی وحی کے سینس میں. تو اب اسلام میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ جی میں زیادہ پرفیکٹ کرنے آیا ہوں اسلام کو, یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں خطبہ الہامیہ میں, تو وہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ منطقی طور پہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانسٹیٹیوشن ہے, آپ کہیں جی میں یہ فاؤنڈنگ فادر جو جارج واشنگٹن تھا اس سے میں اب اس کی کچھ کلیریفائی کرنے میں آیا ہوں, اور یہ تو بات نہیں بنتی, جو ہو گیا وہ ہو گیا. جو الیوم اکملت لکم دینکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے چند دن پہلے کی ہے وہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کام ختم. اس کے اندر کوئی کسی کو آ کے انہینس کرنے کی ضرورت نہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھیں, سمجھائیں, اور جو ہے اس کو جو ہے وہ ہاں پھر کہتے ہیں جی دور بڑا غلط ہے. دور تو آج بھی بہت غلط ہے اور 100 سال بعد بھی بہت غلط ہونا ہے. ایک شخص نے مجھے کہا کہ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نا 100 سال پہلے آگے, جلدی آگے, تو حالات آج کل جب مرزا غلام احمد صاحب پیدا ہوئے ہیں اس وقت تو سلطنت عثمانیہ قائم تھی. اب تو مسلمانوں کے پاس سلطنت بھی ایسی کوئی نہیں ہے, خلافت بھی کوئی نہیں ہے, بلکہ ٹیمپوریرلی, ٹھیک ہے. سعودی عرب از دا ہیڈ آف دا مسلم فیملی, اور جو ہے حالات آج کل مسلمانوں کے پہلے سے خراب ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے اگلے 100 سال میں اچھے ہو جائیں یا اور خراب ہو جائیں, مگر ایونچولی تو ٹھیک ہوں گے نا. تو وہ کون کرتا ہے, کیسے کرتا ہے؟ مرزا صاحب نے تو نہیں کیا, وہ تو ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور ان کے گاؤں کے ارد گرد کے جو گاؤں ہیں وہ بھی ابھی تک سکھ ہیں اور ہندو ہیں. تو وہ تو اب ہاں حالات بدلے, آپ لوگ پاکستان آئے, پھر آپ لوگ ویسٹرن کنٹریز میں گئے, آپ لوگ پھلے پھولے خوش رہے, مگر یہ دین اسلام کے ساتھ جو پنگا ہے اس کو سوری اس کو اگنور کر دیں, اپنا کام کریں. مرزا صاحب کے فضائل بیان کریں, ان کی سوانح عمریاں لکھیں, ان کی ایکوریٹلی ان کو ٹرانسلیٹ کریں کتابیں, ان کی کتابیں پڑھائیں اپنے بچوں کو, اگر آپ میں ہمت ہے. اسلام کو اب آپ فی الحال چھوڑ دیں, آپ اس کے بعد پھر بات ہوگی. جزاک اللہ چوہدری صاحب. لاسٹ کالر ایک لیں گے بس, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کا آخری پیغام بھی لیں گے, پھر اینڈ کریں گے. منور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جلدی سے سوال کیجیے گا. جی السلام علیکم, میرا نام منور ہے, میں جماعت احمدیہ سے میرا تعلق ہے. میرا سوال اکبر صاحب سے یہ ہے کہ ابھی یہ انہوں نے کسی کو جواب دیا تھا کہ جی اگر کوئی گلی محلے کا کوئی مولوی جو ہے وہ فتویٰ لگا دیتا ہے, تو سوال میرا یہ ہے کہ جو امام احمد رضا خان بریلوی صاحب تھے وہ کیا گلی محلے کے مولوی تھے یا کوئی امام تھے کسی فرقے کے یا کسی گروہ کے؟ تو اگر جو انہوں نے فتوے لگائے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ منور صاحب یہ تو ہو گیا نا. اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ کیڑی دی لاتے چ رسا پانا, وہ کھچی جاؤ. کچھ کوئی ورائٹی, کچھ نیا سوال. اچھا ہاتھ جو ہم نے باتیں کی اتنی ساری, مرزا صاحب کی کتابوں میں کنٹرڈکشن دکھائیں, اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے کہ وہ نبی تھے یا نہیں؟ چلیں اس میں سے کچھ بتاتے جائیں مجھے, اب کیونکہ آپ آئے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ جو کنٹرڈکشنز دکھاتے ہیں, آپ میں کہتا ہوں اس کام کو اور زور دیں جتنا آپ کا دل کرتا ہے. ایک کی جگہ 10 چینلز بنائیں, یہ 2 لوگ ہیں, 10 لوگوں کو اور ملائیں, ان کو بھی بٹھائیں. صرف یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب نبی تھے یا نہیں تھے, کیونکہ 2 جگہ لکھا ہے, ایک جگہ کہتے ہیں ہوں, ایک جگہ کہتے ہیں نہیں ہوں. آپ بات وہی کرتے ہیں. آسان کرتا ہوں نا میں, سوال آسان کرتا ہوں. دیکھیں نا آپ, میں آسان کرتا ہوں. یہ بتائیں آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں
مرزا صاحب ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ میں نہیں مانتا ان کو بھائی، میں اس شخص کو ایک کذاب، مفتری اور دجال شخص مانتا ہوں. مجھے میرے بارے میں کیا خیال آتے ہیں آپ کے؟ کیا میں اچھا مسلمان؟ مجھے اس سوال کے جواب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. دیکھا نا، پھر وہی نا، یہی تو میں دکھانا چاہ رہا ہوں. This is what I want to show the world کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، سوال میں سے سوال. مسئلہ نہیں ہے، پبلک بیٹھی کنفیوز ہو رہی ہے. مجھے بتائیں، آپ ابھی جواب مل جائے گا عوام کو، آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ تو مسئلہ حل ہو جائے گا 1 منٹ میں کہ کون گلی میں تھا یا فتویٰ کیا تھا بتائیے. جب امام مہدی آئے گا جو اس کو نہیں مانے گا، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مرزا صاحب دجال ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں امام مہدی ہے ہی نہیں ہے، میرے پہ لگائیں. مجھے بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جلدی کریں یار، میرا بحث بوس کا موڈ نہیں ہے. آپ کچھ اپنی رائے دے دیں اور بس ختم کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ اپنی جو مرضی بات کری جائیں، پھر مجھے سائڈ پہ کر دیں. آپ نے بات ہی اپنی کرنی ہے تو پھر کر دیں. آپ سوال کا جواب دیں گے؟ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ سمپل ہے، بڑا سمپل ہے. میں آپ کو یہی جواب دے رہا ہوں، آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے. جب آپ پتہ کیا کر رہے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے نا کہ امام مہدی آئیں گے، آپ کا عقیدہ یہ ہے نا، آپ سنیں حضرت آپ کا عقیدہ ہے نا کہ امام مہدی آئیں گے. حضور والا رک جائے نا. آپ پتہ کیا چلاکیاں کرتے ہیں آپ لوگ؟ ایک تو آتے ہیں آخری ٹائم پہ، پھر آپ چلاکی یہ کھیلتے ہیں، آپ اپنی کنڈیشن پہلے رکھ کے اگلے کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فاروق وہ بندہ نہیں ہے. وہ جن کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں، یہ طریقے کرتے ہیں، وہ ہیں، ان کے ساتھ کریں. میں ایک سب سے آگے تو نہیں نہ چلوں گا. یہ دیکھ لیں کہ یہ کلیئر نہیں ہے. اب ایک صاحب کہیں گے کہ ہم آپ کو کافر کہتے ہیں، ایک کہیں گے کہ ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، ایک کہیں گے کہ کافر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بڑا کافر اور ایک چھوٹا کافر. کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. تو آپ چھوٹے میں آتے ہیں، آپ بڑے میں نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کے ہر جو ہے نا، ہر طرح کے جو ہے وہ سوال ہوں گے. اب یہ منور صاحب جا کے اپنے دوستوں کو یہ بتائیں گے کہ جی میں تو وہاں پہ بحث کر کے آیا اور میرے سوالوں کا جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس. تو انہوں نے جو بات کی، دیکھیں جو بھی کسی نے اس وقت جو بریلوی ہیں حضرات ہیں، ہیڈ ہیں، احمد رضا خان کے جو ہیں فتاوی جو ہے ان کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ ڈیٹیل میں کیا ہے. میں اگر آپ کہتے ہیں کسی خاص فتوے کا حوالہ دیں، اس کو بیٹھ کے اسٹڈی کر لیں گے. اگر انہوں نے کسی خاص شخص کے خلاف یا ایک شخص کے خلاف یا ایک گروہ کے خلاف بات کی ہوئی ہے، یا انہوں نے ایک خاص سکول دیوبند کے بارے میں کوئی بات کی ہوئی ہے، تو وہ ایک بڑی محدود بات ہے. آپ فتوے کا حوالہ دیں. اب یہ کہہ کے تو آپ یہ رکھیں، میں یہ آپ کو صراحتاً کہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ میں جتنے بڑے سکولز آف تھاٹ ہیں وہ سارے ایگری کرتے ہیں کہ مسلمان کون ہیں. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے چور صاحب، معذرت کے ساتھ، دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان کا یہ کبھی مرزا صاحب کو شاعروں سے کمپیئر کرتے ہیں، کبھی یہ ان کو مولویوں سے. آپ مطلب یہ چیک کریں کتنی کنفیوژن ہے. There's a lot of confusion کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کمپیئر کہاں کریں، کس سے جا کے مقابلہ کریں. مرزا صاحب کو نعوذ باللہ ان کے تذکرہ میں اللہ تعالیٰ کی فیملی بھی وہ اپنے آپ کو کہا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ، انت منی منزلتن. ایگزیکٹلی. پھر ان کو انبیاء سے کمپیئر کرتے ہیں، جھاری اللہ فی حلول الانبیاء، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں میں کبھی عیسیٰ، کبھی موسیٰ، کبھی ابراہیم، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں میں عیسیٰ سے بڑھ کے ہوں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا وجود ہوں. پھر وہ کہتے ہیں میں کرشنا ہوں. پھر وہ ان کو کمپیئر کریں گے احمد رضا خان بریلوی سے، سر سید احمد خان سے. پھر وہ کمپیئر کریں گے علامہ اقبال سے، ٹھیک ہے. اگین دے آر ٹوٹلی کنفیوز کہ یہ مسلک ہے، کہ یہ مذہب ہے، کہ یہ اسلام کی تجدید ہے. یہ اپنی تھیولوجی ٹوٹل اٹ ٹیکس 5 پیجز. اگر آپ چھوٹی سی بکلیٹ بنائیں 5 پیج میں لکھیں ایگزیکٹلی what is the status, final status, where you stand. اور پھر حکومتوں کو بڑی آسانی رہے گی آپ کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے. پر جب تک آپ ایمبیگوس ہیں، حکومت کو ہر طرف سے آپ کو ڈکنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ یہاں سے اسکیپ نہ کر جائیں، یہاں سے نہ پتا ہو. اب پاکستان میں عیسائی ہیں، آپ کو پتا ہے کلیئرلی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور نجات دہندہ انسانیت کا مانتے ہیں، بس ویری کلیئر ہے نا. اسی طرح سکھ ہیں، سکھ جو ہیں وہ ہندو مت میں سے آئے ہیں، وہ گرو بابا نانک کو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ اور ان کا اپنا جو ہے وہ اوریجنیٹر فیل کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں ہندو ہیں، ہمیں پتا کہ وہ ان کا کیا حساب کتاب ہے. ہمیں احمدیوں کا نہیں پتا کہ یہ
ये बाकी मेजॉरिटी मुसलमानों को क्या समझते हैं, वहां ये दे देंगे फलाने मौलवी का फतवा, फलाने मौलवी का फतवा। सॉरी, आप वहां जाएं, आप अगर इस्लाम का इस वक्त कोई इल्म का सेंटर है तो वो मदीना मुनव्वरा है, वो जामिया अल अजहर है, वहां पे लोगों से आप पता करें, आप तुर्की के मुसलमानों से पता करें, आपको कहीं पे भी कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं मिलेगी कि फलाना मसलक या फलाना ग्रोह जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज है या काफिर है। हाँ, अलबत्ता फतावा में ये होता है कि लोग एक देते हैं प्रेमिसेस, लोग देते हैं, कहते हैं अगर ये एक फतवे का मतलब होता है इस्तफसार, ये इस्तफसार किया जाता है कि अगर यूं हो और ये बंदा यूं करे और ये बंदा यूं हो और ये बंदा ऐसे करे तो आपका क्या फतवा होगा, ठीक है। वो कहते हैं काफिर और ये लेके चल पड़ते हैं। मुफ्ती फिर कहता है कि अगर ये बंदा ये हो और ये हो और ये हो और ये हो, ये हाइपोथेटिकल होते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि अगर कोई बंदा जाके कब्र पे दुआ करता है और सजदा करता है और वहां से वो अपने लिए कुछ मांगता है उस शख्स से जो मुर्दा वहां पे दफनाया गया है, तो क्या ये बंदा मुसलमान होगा? तो फतवा क्लियर होगा कि भाई वो मुसलमान नहीं होगा। अब आप किसी बरेलवी को देखें, वो किसी कब्र पे सजदा कर रहा है, आप कहें देखो जी बरेलवी मुसलमान नहीं है, सारे काफिर हो, क्योंकि बरेलवी जो बरेलवी लीडर है वो भी अक्सर कहते हैं कि कब्रों में सजदे ना किया करो और जाके कब्रों से ना मांगा करो, वो भी एक वसीले की बात करते हैं, है ना। तो बात क्लियर हुई? या जज़ाकल्लाह चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आप चूंकि टाइम ओवर हो गया है, नवीद साहब आपसे भी मैं माजरत चाहूंगा, और हम्बल पर्सन आप बार बार कर रहे हैं मैसेज के मेरी राय ले लें इस पे कि अहमदी मुसलमान आपको समझते हैं या नहीं समझते। मैं आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होगा यार, जल्दी से करना है इसको, मैं सवाल नहीं ले रहा हूँ देखें, इसलिए तो आप मुझे जल्दी से हाँ ना कर दीजिएगा कि आप लोग आपके नजदीक, अब ज़ाहिर है आपकी राय होगी, आप समझते हैं बाकियों को मुसलमान, मतलब हम लोगों को? हाँ जी, ओके, थैंक यू। अब देखा चौधरी साहब, ये था कि मुनव्वर साहब हैं वो कंफ्यूज हैं, और ये देखें ये अपनी चलो कम से कम अपनी राय में ये क्लियर तो है ना कि मैं यार ये मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ। तो ऐसे ही इन सबको करना चाहिए कि कम से कम जो है ना आपस में सलाह मशवरा करके खलीफा को कहें कि एक स्टेटमेंट दे दें यार, कि हमारे लिए भी आसानी हो जाए, जब हम कहीं पे जाएं सवाल करें तो हमारे लिए वो जो है वो एम्बेरसमेंट ना ये चीज हो कि हम वहां पे ये कहते हैं। तो सब आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे इस कम्युनिटी को इस हवाले से, उसके बाद आखिरी पैगाम ये है कि आप उम्मत मुस्लिमा को एंगेज करें। एंगेज से मुराद है कि अमान मैसेज है। अब यहाँ पे एक तकब्बुर की बदबू आती है इनके लीडर मिर्जा मसरूर साहब से कि अगर अमान मैसेज है जिसके अंदर दुनिया इस्लाम के 300-400 बड़े उलमा, मशाइख और सेकुलर लीडर्स और हेड ऑफ स्टेट के सिग्नेचर हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो आप भी अगर आप अपने आप को उम्मत का हिस्सा समझते हैं तो आप उसको एड्रेस करें, उसको उस पे अपनी राय दें। वो तकब्बुर में कि मैं तो खुदा के नबी का खलीफा हूं, मैं तो पूरी उम्मत को रिप्रेजेंट करता हूं। एक प्रिटेंडर नहीं होता कि जी, एक प्रिटेंडर जो होता है जिसको एक प्रिंस होता है, एक प्रिटेंडर होता है, तो वो एक जीरो सम गेम है कि ये सारे मुसलमान जो 300-400 हैं ये इस काबिल नहीं कि मैं उनको एड्रेस कर सकूं, मैं तो ये हूं। हालांकि असल मसला ये है कि उनके पास उन सवालों का जवाब ही नहीं है, तो वो शो इस तरह करते हैं अपनी बात को कि ये कौन लोग हैं। और जितना हेट्रेड अपने ये लोग रखते हैं तमाम मुसलमान मशाइख और ये तमाम मुसलमान उलमा और तमाम मुसलमान हुकूमतों के साथ अहमदी लोग, उसकी वजह यही है कि वो कहते हैं हमारा लीडर खलीफातुल मुस्लिमीन है। बेशक वो इंग्लैंड में एक फ्लैट में बैठा हुआ है, वो खलीफातुल मुस्लिमीन है, और इसलिए उनका उम्मत के साथ जीरो सम गेम है। अगर ये उम्मत है तो ये है, या ये होगा या ये होगा, पर इसके साथ एंगेजमेंट नहीं है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अकबर चौधरी साहब, आप तशरीफ लाए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। अजीज दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया। अनजाने में कोई बात यार जज्बात में अगर निकल गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। वो ढठाई वाला रवैया हमारा नहीं है कि बात की है और उसके ऊपर फख्र करना या इस तरह कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी हकायक हैं आपके सामने रखें विद ड्यू रिस्पेक्ट, और आपसे भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी अदब से इख्तलाफ करना सीखें बजाय खुद नुमाई के और नफरतें ना फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं। असल में वाकई जो आपका जो नारा है लव फॉर ऑल, इस पे कभी अमल भी करें, प्रैक्टिकली अमल भी करें, अमल करके देखें, इंशाल्लाह मजा आएगा। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक फिर आपको मिलेंगे। अहमद करीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, चौधरी साहब भी इसी तरह कभी कभी मैं इनको रिक्वेस्ट करके लाता रहूंगा, आते रहेंगे अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के। तो तब तक के लिए तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अकीदा ज्यादा खराब हो तो कुरान और सुन्नत से रुजू करें।